بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جنرل سائنس کلاس 8 پنجاب ٹیکسٹ بک کی نئی کتاب کی یونٹ نمبر 1 سے چیپٹر نمبر 1 سے آج لیسن نمبر 1 پڑھیں گے۔ تو آج چیپٹر نمبر 1 سے ہمارا فرسٹ لیسن ہے۔ اس چیپٹر کا نام ہے ایکالوجی۔ ایکالوجی اردو میں کہتے ہیں ماحولیات کو۔ تو یہ ہم آگے پڑھیں گے کہ ایکالوجی کیا ہوتی ہے۔ تو چلو آج کا لیسن شروع کرتے ہیں۔ دی انوائرمنٹ ان آور سراؤنڈنگ، ہمارے گرد و پیش میں ماحول، جو ماحول ہے، ہیز بوتھ لیونگ اینڈ نان لیونگ تھنگس، تو اس میں جاندار اور بے جانوں دونوں چیزیں یا دونوں اشیاء رہتی ہے۔ یعنی ہمارے ماحول میں جاندار اشیاء بھی پائی جاتی ہے اور بے جان اشیاء بھی پائی جاتی ہے۔ لیونگ تھنگس آف این انوائرمنٹ، ایک ماحول کے اندر جاندار اشیاء آر ٹرمڈ کو کہا جاتا ہے ایز اٹس بایوٹک کمپوننٹ، اس کے بایوٹک کمپوننٹ، یعنی اس ماحول کے یا انوائرمنٹ کے بایوٹک کمپوننٹ۔ بایوٹک کمپوننٹ یعنی جاندار حصہ، یہ جاندار جوز ہوتا ہے، جاندار حصہ ہوتا ہے ماحول کا۔ ویئر ایز، جبکہ نان لیونگ تھنگس، بے جان اشیاء یا بے جان چیزیں آف دی انوائرمنٹ، اس ماحول میں آر ٹرم ایز کو کہا جاتا ہے اٹس اے بایوٹک کمپوننٹ، بے جان حصہ یا بے جان جز، یعنی یہ ماحول کا، اس ماحول کا بے جان حصہ ہوتا ہے۔ بایوٹک اینڈ اے بایوٹک کمپوننٹس، یعنی یہ جاندار اور بے جان جو حصے ہوتے ہیں، جو اجزاء ہوتے ہیں آف ان انوائرمنٹ، ایک ماحول کے، آر انٹر ریلیٹڈ، ان کا باہمی تعلق ہوتا ہے، یہ انٹر ریلیٹڈ ہوتے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں۔ The study of relationships between the biotic and abiotic components of an environment، ایک ماحول میں جاندار اور بے جان چیز ان حصوں کے درمیان، یعنی بے جان، جاندار اور بے جان حصوں کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں، جو تعلق پایا جاتا ہے، اس کے مطالعے کو از کالڈ ایکالوجی، ماحولیات کہا جاتا ہے۔ دی سسٹم آف انٹریکشن اینڈ انٹر ڈیپینڈنس بٹوین بایوٹک اینڈ ایبایوٹک کمپوننٹس آف دی انوائرمنٹ، اس ماحول میں یا اس ماحول کے جاندار اور بے جان حصوں کے درمیان یا اجزاء کے درمیان جو باہمی تعلق کا نظام ہوتا ہے، یا ان کے درمیان جو انٹر ڈیپینڈنس ہوتا ہے، یعنی ان کا جو ایک دوسرے کے اوپر انحصار ہوتا ہے، اس کالڈ ایکو سسٹم، تو اس کو ایکو سسٹم کہا جاتا ہے۔ ایکو سسٹم یعنی ماحولیاتی نظام۔ اچھا، یہ نیچے ہے یہ ایبایوٹک کمپوننٹ آف دی انوائرمنٹ، یعنی یہ ماحول میں بے جان حصہ ہے یا بے جان اشیاء ہے، اور بایوٹک کمپوننٹ آف دی انوائرمنٹ، تو اس ماحول میں جو جاندار چیزیں ہوتی ہے، تو ان کے درمیان یہ تعلق ہوتا ہے، تعلق موجود ہوتا ہے، ریلیشن شپ، ان کے درمیان ریلیشن شپ پایا جاتا ہے۔ اچھا، ان این ایکو سسٹم، ایک ماحولیاتی نظام میں ایبایوٹک میٹرز، یعنی بے جان مادے، بے جان مادے، لائک جیسا کہ کاربن ڈائی آکسائڈ اینڈ واٹر، کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی ایٹسٹرا وغیرہ، آر یوزڈ بائی پلانٹس، تو ان کو پودے استعمال کرتے ہیں، which trap the sunlight energy and convert them into food، اور یہ جو پودے ہوتے ہیں یہ سن لائٹ انرجی کو، یعنی سورج سے خارج ہونے والی توانائی کو یہ ٹریپ کرتے ہیں، پکڑتے ہیں، اینڈ کنورٹ دیم انٹو فوڈ، اور پھر
ان کو خوراک میں تبدیل کرتے ہیں. ٹرانسپورٹ آف انرجی ٹو ڈیفرنٹ آرگینزم آف بایوٹک کمپوننٹ. اچھا، بایوٹک کمپوننٹ میں یعنی جو ماحول کا بایوٹک کمپوننٹ ہوتا ہے یعنی جاندار حصہ ہوتا ہے، تو اس میں مختلف آرگینزم تک یعنی مختلف جاندار اشیاء تک جو توانائی کی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے، جو ترسیل ہوتی ہے ایز فوڈ چین، یعنی غذائی زنجیر کے طور پر، یعنی جو غذائی زنجیر بناتا ہے، از ون آف دی موسٹ امپارٹنٹ فنکشنز آف ان ایکو سسٹم. تو یہ ماحولیاتی نظام کے جو سب سے اہم کام ہوتے ہیں، جو سب سے اہم فنکشنز ہوتے ہیں، یہ بھی ان کا ان اہم یعنی سب سے اہم فنکشنز میں سے ایک ہے، سب سے اہم کاموں میں سے ایک ہے. آن ڈیکے آف ڈیڈ باڈیز آف دی آرگینزمس. اچھا، یعنی جاندار اشیاء کے جو ڈیڈ باڈیز ہوتے ہیں یعنی جو مردہ اجسام ہوتے ہیں یا جو ان کی لاشیں ہوتی ہے، ان کے ڈیکے ہونے پر، ان کے مردہ جسموں کے ڈیکے ہونے پر، یعنی یہ جب گلنے لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اے بایوٹک میٹر فکسڈ ان بایوٹک کمپوننٹس. تو بایوٹک کمپوننٹ میں یعنی جو ماحول کا بایوٹک حصہ ہوتا ہے، جاندار حصہ ہوتا ہے، تو اس میں جو ان کے اندر جو ایبایوٹک میٹرز یعنی بے جان مادے جو فکس ہوتے ہیں، جو موجود ہوتے ہیں، آر ریلیزڈ بیک انٹو ایبایوٹک کمپوننٹ. تو اس یعنی بے جان مادوں کو پھر ایبایوٹک کمپوننٹ میں یعنی ماحول کے بے جان حصے میں ریلیز کیا جاتا ہے، یعنی بھیجا جاتا ہے واپس. ان دس وے، اس طریقے سے، این ایکو سسٹم فیسیلیٹیٹس، ایک ماحولیاتی نظام فیسیلیٹیٹس یعنی مدد دیتا ہے کس چیز میں؟ دی ٹرانسپورٹ آف ڈیفرنٹ میٹیریلز ان سائیکلک وے، یعنی مسلسل یعنی ڈیفرنٹ میٹیریل یعنی مختلف مادوں کو مسلسل یا تسلسل سے ٹرانسپورٹ کرنے میں، پہنچانے میں. اینڈ مینٹینز دا نیچرل بیلنس، اور پھر اس سے جو نیچرل بیلنس ہوتا ہے، جو قدرتی توازن ہوتا ہے، وہ برقرار رہتا ہے. اچھا، نیکسٹ ہے یعنی ماحول میں جو قدرتی توازن پایا جاتا ہے اس طریقے سے وہ برقرار رہتا ہے. اچھا، نیکسٹ ہے کاربن اینڈ آکسیجن سائیکل، یعنی کاربن اور آکسیجن چکر. کاربن چکر اور آکسیجن کا جو چکر ہوتا ہے اس کے بارے میں ہے. کاربن اینڈ آکسیجن آر ٹو ایلیمنٹس. کاربن اور آکسیجن دو عناصر ہوتے ہیں. دیٹ آر اسینشیل ٹو لائف، جو زندگی کے لیے ضروری ہوتے ہیں. دے آر نیچرلی پریزنٹ، یہ قدرتی طور پر موجود ہوتے ہیں، یعنی یہ دو عناصر قدرتی طور پر موجود ہوتے ہیں ان دا ایٹماسفیئر، فضا میں یا ماحول میں. کس شکل میں؟ ان دا فارم آف کاربن ڈائی آکسائڈ اینڈ آکسیجن گیسز، کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن گیسوں کی شکل میں یا صورت میں. دے کانسٹینٹلی سرکولیٹ بٹوین دا انوائرمنٹ اینڈ لیونگ آرگینزمس ان اے سائیکلک وے. یہ تواتر سے یعنی یہ مسلسل یا باقاعدگی سے ماحول اور جاندار اشیاء کے درمیان سرکولیٹ ہوتے ہیں، یعنی گردش کرتے رہتے ہیں. وین پلانٹس پریپیئر فوڈ ان فوٹوسینتھسس، جب پودے ضیائی تالیف میں خوراک تیار کرتے ہیں، یعنی جب پودے ضیائی تالیف کے دوران خوراک تیار کرتے ہیں، دے ٹیک ان کاربن فرام دی ایٹماسفیئر، تو وہ ماحول سے یا فضا سے کاربن حاصل کرتے ہیں ان دا فارم آف کاربن ڈائی آکسائڈ، اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی شکل میں. ان دس پروسیس، اس عمل میں یعنی ضیائی فوٹوسینتھسس کے عمل میں، دے آلسو ریلیز آکسیجن، وہ آکسیجن بھی ریلیز کرتے ہیں یعنی خارج کرتے آکسیجن گیس، وہ آکسیجن گیس بھی ریلیز کرتے ہیں یا خارج کرتے ہیں ٹو دا ایٹماسفیئر، فضا میں یا ماحول میں. اچھا،
تو نیکسٹ ہے آل اینیملز اینڈ پلانٹس، تمام جانور اور پودے ریسپائر یعنی سانس لیتے ہیں کس مقصد کے لیے؟ ٹو گیٹ انرجی، توانائی حاصل کرنے کے لیے، توانائی حاصل کرنے کی غرض سے وہ سانس لیتے ہیں، تمام جتنے بھی اینیملز ہوتے ہیں یا جتنے بھی پلانٹس ہوتے ہیں۔ اچھا، ڈیورنگ ریسپائریشن، عمل تنفس کے دوران یا سانس لینے کے دوران، دے ٹیک ان کا آکسیجن فرام دی ایٹماسفیئر، تو وہ فضا سے، ایٹماسفیئر سے، ماحول سے کیا چیز حاصل کرتے ہیں؟ کاربن آکسیجن حاصل کرتے ہیں، آکسیجن، اینڈ ریلیز کاربن ڈائی آکسائڈ ٹو ایٹماسفیئر، اور پھر فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کو خارج کرتے ہیں۔ سیملرلی، اسی طرح، ڈیورنگ ڈیکمپوزیشن، یعنی اسی طرح گلنے سڑنے کے دوران، یعنی جاندار اشیاء کے مردہ جسم ہو یعنی ڈیڈ باڈیز ہو جب ڈیکمپوز ہوتے ہیں، گلنے سڑنے لگتی ہے، اینڈ کمپسچن آف بایو ماس، اور پھر جب بایو ماس جلنے لگتا ہے، بایو ماس کیا ہوتا ہے؟ میٹر آف ڈیڈ باڈیز، تو یہ مردہ اجسام کے یعنی جانداروں کے مردہ اجسام کا مادہ ہوتا ہے، میٹر ہوتا ہے۔ اچھا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دی آکسیجن گیس پریزنٹ ان ایٹماسفیئر، تو فضا میں جو آکسیجن گیس موجود ہوتا ہے، از یوزڈ، تو یہ استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اینڈ دا کاربن آف بایو ماس، اور بایو ماس کا یعنی ڈیڈ باڈیز کا جو میٹر ہوتا ہے، از ریلیزڈ انٹو دا ایٹماسفیئر، تو وہ ایٹماسفیئر میں خارج ہوتا ہے، ان دا فارم آف کاربن ڈائی آکسائڈ، کاربن ڈائی آکسائڈ کی شکل میں۔ اچھا، تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج یہاں تک کافی تھا، کیونکہ ویڈیو بھی پھر لینتھی ہو جائے گی۔ امید کرتا ہوں کہ آج کے لیسن کا آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کسی قسم کی مشکل کا سامنا ہو تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اس سے آپ لوگوں کو یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ جب میں کوئی نئی ویڈیو چینل پر اپلوڈ کروں گا تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو بر وقت ملتی رہے گی۔ تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ لیسن کے ساتھ، اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔